نالائقیوں کی ایک مطلب داستان ہے. پچھلے 2 مہینے میں صرف یہ اپریل اور مارچ کی، ابھی مئی اور جون کا نہیں آیا، اپریل اور مارچ میں RLNG جو انہوں نے غلط وقت کے اوپر امپورٹ کی ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو، وہ آ گیا کنٹینر، آپ نے معاہدہ پہلے کر لیا، غلط وقت پہ کر لیا، غلط طریقے سے کر لیا، اب وہ LNG آ گئے، اب اس کو کنزیوم کرنا ضروری ہے. پتہ یہ چلا کہ جو RLNG ہے وہ تو انتہائی مہنگی پڑتی ہے ہمیں، اور جو ہماری اپنی ریسورسز سے گیس ہے، گیس فیلڈز آ رہی ہے، وہ سستی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن دے کر اپنی گیس فیلڈز کی گیس بند کروائی، اس کی پروڈکشن کم کروائی اور اس RLNG کو کنزیوم کیا. صرف 2 مہینے میں 105 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ادارہ تباہ ہو گیا، وہ ادارہ تباہ ہو گیا، اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو، تنخواہ دار پہ ٹیکس لگاؤ، تاجر پہ لگاؤ، یہ اپنی نالائقی کی وجہ سے، اپنی کک بیکس کی وجہ سے، اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ IPPs کا پورا دھندا جو ہے، یہ کیا انہوں نے تماشا مچایا کہ بھائی بہت لوڈ شیڈنگ تھی جناب، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ملک کو نکالنا تھا اس سے. بھائی کوئی عقل بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب اسٹیکس اپنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے قریب کے لوگوں کو نوازنا ہوتا ہے، تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں کہ ہم 2400-2500 ارب روپے پاکستانی قوم ادا کرے گی IPPs کے پیسے پورے کرنے کے لیے. جو بجلی ہم کنزیوم بھی نہیں کریں گے، بنائیں گے بھی نہیں، وہ پیسے ہم ادا کریں گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جانتا ہوں ایک ایسی IPP کو جس نے پچھلے سال 28 ارب روپے اس کو پروفٹ ہوا اور اس نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی. ایسے معاہدے کیے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ گارنٹی مانگتے ہیں، آپ بھی تاجر لوگ ہیں، آپ بھی صنعت کار ہیں. ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک گارنٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی اتنی ایک لمٹ ہے، اتنا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، لیکن اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. اور پھر اب ان IPPs میں باہر کے لوگ تو اب تھوڑے رہ گئے، یہ تو آپ کے اپنے قریب کے لوگ ہیں. پاکستان میں آپ تجارت کرتے ہیں، صنعت کار یہاں موجود ہیں، مجھے بتائیں کوئی صنعت کار، کوئی تاجر حکومت کے ساتھ پھڈا لے سکتا ہے؟ اتنی طاقت ہے کسی کی کہ جو حکومت کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اسٹیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے؟ یہ IPPs جو لوکل لوگوں کی ہیں، اگر ہم ان سے نیگوشیٹ کریں اور ایمانداری سے کریں، بےایمانی نہ کریں کہ بھائی تم نے بہت پروفٹ لے لیا، بہت کما لیا، تمہارے بہت سارے تو ایسے ہیں کہ پلانٹ بھی بوسیدہ ہیں جو آئل پہ چلاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو، اور وہ مزے ہی لگے ہوئے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نیپرا کی طرف سے ملے جا رہا ہے کہ بس کمائی جاؤ. اور ایسے سارے لوگوں سے تو حکومت آ کر بیٹھ کر بات کرے کہ بس انف از انف، یا تو اپنے پروفٹ کو ریڈیوس کرو ورنہ بس ہم ختم کرتے ہیں، آپ نے یہ اتنی چیزیں غلط کی ہوئی ہیں. تو کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی آدمی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ان کے مقابلے میں. یہ سب مت بنایا ہوا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے، ادھر کوئی نہیں جا سکتا. تو پاکستان کا مفاد اگر کسی کے پیش نظر ہوگا اور ذاتی مفاد، پارٹی مفاد، خاندان کا مفاد نہیں ہوگا، تو وہ IPPs کے حوالے سے جنوین فیصلے کر سکتا ہے. ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. میں بات کرتا ہوں جماعت اسلامی کو اگر یہ اتھارٹی ملے، ہم انہی IPPs سے بات کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. حکومت ہوتی ہے.